بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان کے معاملات کا منطقی انجام ہونے والا ہے اور وقت قریب آ پہنچا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ سر پر آن پہنچا ہے، جس کے لیے تمام اسباب خود عمران خان نے پیدا کیے۔ عمران خان نے جھوٹ کی سیاست کی اور ہر بات میں جھوٹ بولا، یہاں تک کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستانی فوج کے پرائم ادارے ISI کے DG کو پریس کانفرنس میں آ کر کچھ واضح اور دو ٹوک اعلانات کرنا پڑے، جس کے بعد عمران خان کے کم سے کم 2 بیانیے جھوٹے دم توڑ گئے، ختم ہو گئے اور عمران خان کو رسوائی کا ایسا داغ دے گئے جو اب کسی دھلائی سے نہیں دھلے گا۔ کوئی جادو ٹونا بھی ان داغوں کی گہرائی کم نہیں کر سکے گا۔ ISPR کی پریس کانفرنس میں ISI کی DG جنرل ندیم انجم صاحب خود آ گئے اور انہوں نے یہ 2-3 باتیں بڑی اہم کی، جن میں سے ایک تو یہ تھا کہ امریکی سائفر کی سازش کا بیانیہ بالکل جھوٹا تھا، اس میں کوئی سچائی نہیں تھی، اور پاک فوج نے، پاکستانی فوج کے اداروں نے، پاکستانی حکومت کے سویلین اداروں نے مکمل تحقیقات کی ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس شخص نے جلسہ عام میں ایک کاغذ لہرا کر عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ سائفر ہے اور امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ ناظرین، یہ سائفر کا ڈرامہ پہلے ہی دم توڑ چکا ہے اور اب PTI والے بھی جب اس کی بات کرتے ہیں تو بڑے کمزور اور جھلمل جیسے انداز میں کرتے ہیں، لیکن ISI چیف کی اس پریس بریفنگ کے بعد تو یہ بیانیہ بالکل ختم ہو گیا۔ دوسری بات جو اس سے بھی بڑا معاملہ تھا وہ واضح کیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ دن کے وقت غدار کہتا ہے، میر جعفر کہتا ہے، ہینڈور کہتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے، اور پھر رات کو جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کرتا ہے اور ان سے منت کرتا ہے اور ان کو پیشکشیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے جب ابھی اس کی حکومت گئی نہیں تھی اس وقت ملاقات میں، مارچ کے اندر ہونے والی اس ملاقات میں، اس نے جنرل باجوہ سے کہا کہ آپ اس حکومت کو ختم کر دیں، میں آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی پیشکش کرتا ہوں۔ اب اس میں دیکھیے تاحیات ایکسٹینشن کا آئین کے تحت کسی کو دی ہی نہیں جا سکتی، لیکن اس نے اپنی طرف سے بڑا چالاکی کے ساتھ ایک دانہ پھینکا جو جنرل باجوہ نے مسترد کر دیا، اور یہ تو مارچ کی بات تھی۔ اور اس میں یہ جنرل ندیم انجم صاحب نے یہ بتایا کہ یہ غیر آئینی مطالبات نہ پورے کرنے کی وجہ سے فوج کے خلاف ہوا اور فوج کو غدار کا خطاب دے ڈالا۔ تو غیر آئینی مطالبات کیا تھے؟ ان میں سر فہرست مطالبہ وہ تھا جو اس نے مسلسل کیا، اس ملاقات میں بھی کیا اور پھر مسلسل LC بھیجے، شوکت ترین کو بھی بھیجا، ان میں ایک ہی مطالبہ کیا گیا، یہی مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ MQM اور BAP ان 2 پارٹیوں کو اس اتحاد سے الگ ہونے کا حکم دے دیں۔ اور پھر جب حکومت بن گئی تو حکومت بننے کے بعد بھی 2 مہینے تک اس کے یہی مطالبے جاری رہے، یہاں تک کہ وہ جو اگست کے شروع میں اس کی آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی اس نے یہی بات کی کہ آپ BAP کو اور MQM کو فون کر دیں کہ اس اتحادی حکومت سے الگ ہو جائے، باقی پھر ہم سنبھال لیں گے۔ باقی پھر آپ نے کیا سنبھالنا تھا؟ ظاہر ہے اس حکومت کی میجارٹی ختم ہو جاتی تو پھر یہ حکومت بھی ختم ہو جانی تھی، لیکن جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم سیاست سے دستکش ہونے کا مستقل اور سوچا سمجھا فیصلہ کر چکے ہیں، یہ مطالبہ منظور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ ان کے LCO بھی ہوئی ہیں، ماتحت سٹاف سے بھی، اور شاید ایک آدھ جنرل باجوہ سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس میں تان اسی پر ٹوٹی تھی کہ آپ اس حکومت کو گھر بھیجیں، یہ 2 پارٹیوں کہہ دے کہ یہ الگ ہو جائیں۔ جب یہ مطالبات نہیں مانے تو پھر آخری مہینے میں یعنی ستمبر کے وسط سے لے کر اکتوبر کے وسط تک جو پیغامات عمران خان کی طرف سے جاتے رہے وہ یہ تھے کہ ٹھیک ہے آپ ان پارٹیوں کو الگ ہونے کا نہ کہیں، لیکن اس حکومت کو مجبور کریں کہ وہ الیکشن کرا دے۔ اور ناظرین، اس ISPR کی اور DG IS کی پریس کانفرنس کے بعد ہی PTI کی شاہ محمود قریشی نے ان ملاقاتوں کا اعتراف کیا اور یہ کہا، پریس کانفرنس میں کہا کہ ہاں ہم نے ملاقاتیں کی ہیں اور ہم نے کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ الیکشن کرا دو۔ اب ناظرین، شاہ محمود قریشی کو اتنا بھی نہیں پتا، یا وہ جان بوجھ کر جاہل بن رہا ہے
کہ فوج سے الیکشن کرانے کا مطالبہ کرنا ایک غیر آئینی اقدام ہے۔ فوج کے کام الیکشن کرانا نہیں ہے۔ فوج ماضی میں گارنٹیاں دیتی رہی ہے، اور اگر فوج نے ماضی میں اس طرح کے کردار ادا کیے تو وہ غیر آئینی تھے، لیکن اب فوج نے جب خود کہہ دیا ہے کہ وہ کسی غیر آئینی اقدام کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ ہم نے تو آئینی مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن کرا دو۔ ناظرین، بہرحال الیکشن کرانے کا کے لیے مداخلت کرنے کا مطالبہ قطعی طور پر مسترد کر دیا گیا ہے، اور 2 روز پہلے میں نے کل کے بھی اپنے بلاگ میں یہ کہا تھا کہ فوج کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، اور اس پیمانہ صبر لبریز ہونے کی علامت سب سے بڑی یہ سامنے آئی ہے کہ فوج کے اتنے بڑے عہدیدار کو پریس کانفرنس کے دوران یہ چیزیں بتانا پڑی جو ادروائز پاکستان میں اس بات کی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا واضح اعلان تھا، اور یہ بطور ادارہ یہاں عمران خان کو ایک بات کا شاید اندازہ نہیں ہے، یا شاید ہے، یا شاید وہ پرانے خیالوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ اب فوج کے فیصلے جنرل باجوہ صاحب نہیں کر رہے۔ وہ ٹھیک 1 مہینے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، بلکہ ان کی ریٹائرمنٹ کی جو عملی شکل ہے وہ شاید اگلے ہی ہفتے سامنے آ جائے۔ چند دنوں تک نئے آرمی چیف کا اعلان ہونے والا ہے۔ تو اس وقت جنرل باجوہ صاحب الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں، سامان پیک کر رہے ہیں، کسی قسم کی فیصلہ سازی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ فوج کی اجتماعی قیادت کر رہی ہے، فوج بطور ادارہ کر رہی ہے، اور فوج نے بطور ادارہ اس فیصلے پر محکم طریقے سے جم جانے کا عزم کیا ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، لیکن پاکستان کو خلفشار کا شکار بھی نہیں کرنے دینا۔ 3 دن پہلے ناظرین، ادارے کی طرف سے عمران خان کو یہ پیغام کسی ذریعے سے رابطہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا تھا، تو پی ٹی آئی کی اس ایلچی کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد میں کسی قسم کے فتنہ فساد کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ عمران خان اگر اسلام آباد میں داخل ہوا تو وہ فتنہ فساد یہ بغیر نہیں رہ سکے گا۔ عمران خان کی پوری تاریخ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تشدد پر یقین رکھتا ہے اور تشدد کو اپنا ہتھیار سمجھتا ہے۔ 2014 کے دھرنے میں انہوں نے پولیس افسروں کے سر پھاڑے، ایک ایس پی کو اپنی طرف سے قتل ہی کر دیا، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ عمارتوں پر قبضے ہوئے، رستے میں دنگے فساد ہوئے۔ پھر 2017 میں جب وہ لاک ڈاؤن کیا اس نے اسلام آباد کا، تو اس وقت جب پختونخوا سے پرویز خطے کی قیادت میں قافلہ آیا، اس نے 6 گھنٹے تک غنڈہ گردی کا بازار گرم کیے رکھا، یہاں تک کہ پھر پنجاب پولیس نے اسے پسپا کر دیا۔ کتنی آگ لگائی گئی، اور کتنا پولیس پر اتنا زیادہ پتھراؤ اس سے پہلے کسی جلوس میں نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ پورے صوبے پختونخوا کی حکومت کی ساری سرکاری مشینری اس غنڈہ گردی کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تیسرا موقع 25 مارچ کو تھا، اس وقت بھی انہوں نے غنڈہ گردی کی، اور لاہور میں پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی، پولیس کی گاڑیوں کو جلایا، ان کو پتھراؤ کیا، ان کے ٹائر پنکچر کیے۔ اور حالانکہ یہ تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن ان کو اتنی ضرورت اس لیے ہوئی کہ پولیس کو سختی سے ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی آدمی شدید زخمی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کچھ سیاسی اسکینڈل بن جائے گا۔ چنانچہ پولیس نے اگرچہ حالات پر قابو پا لیا، لیکن پسپا ہو کر پھر حملہ کرنا، پسپا ہو کر پھر حملہ کرنا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اگر وہ پولیس سختی سے چلتی تو کچھ جان جا سکتی تھی، ورنہ یہ 200-400 لوگ جو 25 مئی کو لاہور میں نکلے تھے، ان کو 15 منٹ کے اندر دبایا جا سکتا تھا۔ اسی طرح پھر اسلام آباد میں انہوں نے ایک ادارے کی اشیر بات سے، ایک اور ادارے کی اشیر بات سے درختوں کو آگ لگائی۔ وہ معاملہ بھی دبا دیا گیا، اور کہا گیا کہ وہ درختوں کو آگ کو انہوں نے سیلف ڈیفینس بھی لگائی تھی، یا وہ آنسو گیس کی شیلنگ سے بچنے کے لیے لگائی تھی۔ تو وہ تو ادارہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے کوئی توہین کی یا کوئی خلاف ورزی کی۔ وہ تو عمران کو معصوم عن الخطا کا سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں، لیکن اب یہ سرٹیفکیٹ اس کی کسی کام نہیں آئے گا۔ جو حالات ہیں، جو اشارے مل رہے ہیں، جو خبریں اندر سے آ رہی ہیں، اور ان کا خلاصہ وہی ہے جو ایک اس فکرے میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جنہوں نے یہ گند ڈالا تھا انہی نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ اس گند کو سمیٹنا ہے، عمران کا دھندا اب مستقل بند کرنا ہے۔ چنانچہ صبح سے یہ اس کا لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے۔ یہ طے ہوا ہے کہ اسلام آباد کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور آپ نے سنا کہ پریس کانفرنس میں بھی
جنرل ندیم منجم صاحب نے اور ISPR نے بتایا کہ اگر حکومت فوج کو طلب کرے گی تو فوج آئے گی. یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے جو عمران خان جو سوچ رہا تھا کہ فوج نہیں آئے گی صرف رینجر آئے گی, ہم رینجر سے نمٹ لیں گے. یہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ ہم رینجر سے نمٹ لیں گے. لیکن اب جو یہ اعلان آیا ہے کہ حکومت نے بلایا تو ہم آئیں گے, اس بات سے عمران خان کی بہت حوصلہ شکنی ہوئی ہے. مزید تفصیل جو ہے وہ کچھ آنے والے دنوں میں کچھ چیزوں کی ملے گی, بہت ساری نئی خبریں آئیں گی. اور ناظرین ایک پختہ خبر یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں PTI کے اندر سے کچھ گھر کے مزید بھیدی لنکا ڈھانے والے ہیں, اور یہ فیصل وابدہ صاحب نے جو کچھ کہا اس سے بڑھ چڑھ کر کچھ باتیں وہ بتائیں گے, جس سے عمران خان کی جو حوصلے ہیں وہ مزید پست ہوں گے. پریس کانفرنس کے بعد جو حوصلے عمران خان کے پست ہوئے اس کا اندازہ آپ اس عمر سے بھی لگائیے کہ اس نے 3 بجے یہ اعلان کیا, PTI کی طرف سے یہ اعلان تمام TV چینل کو یہ موصول ہوا کہ عمران خان ISPR کا اور ISI کے چیف کی پریس کانفرنس کا جواب 3 بجے ایک پریس کانفرنس میں دیں گے. لیکن وہ پریس کانفرنس پھر بتائے بغیر ملتوی کر دی گئی, اور جب صحافیوں نے پوچھا کہ پریس کانفرنس کیوں ملتوی کی گئی تو حسب سابق جھوٹوں کی اس جماعت نے جواب دیا کہ ہم نے تو پریس کانفرنس کا کوئی اعلان کیا ہی نہیں تھا, پریس کانفرنس کرنے کا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا. یہ لانگ مارچ جو ہے یہ اسلام آباد تو نہیں داخل ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کو ابھی روکا نہیں جائے گا. اور اس دوران توقع یہ کرنی چاہیے کہ امن امان رہے گا, لیکن یہ بھی پکی خبر ہے کہ عمران خان نے خون ریزی کا منصوبہ بنا لیا ہے. وہ کچھ نہ کچھ لاشیں گرانا چاہتا ہے. فیصل وابدہ نے جو بات کی وہ کوئی نئی بات نہیں تھی, وہ کوئی ناقابل یقین بات نہیں تھی. شیخ رشید 6 مہینے سے یہی کہہ رہا ہے, خون گرے گا, لاشیں گرے گی, زلزلے آئیں گے, پاکستان سری لنکا بنے گا. وہ عمران خان کے اس منصوبے کی طرف ہی اشارہ کر رہا تھا. عمران خان نے جب خون ریزی کا پلان بنایا تھا اور اس نے کچھ سرحد پار سے ٹریننگ لے کر آنے والے ایک جتھے کا بھی اس نے ذکر کیا, تو یہ چند ایک لوگوں کو اس نے یہ بتایا, اور ان میں یہ شیخ رشید بھی شامل تھا. جس کے بعد جب یہ بات اداروں تک پہنچی تو عمران خان کو شبہ ہوا کہ یہ شیخ رشید بھی مخبری کی ہے. چنانچہ اس نے شیخ رشید کے کابینہ کے اجلاس میں شریک ہونے پر یا اپنی پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہونے پر پابندی لگا دی. اس کے بعد یہ کسی اجلاس میں نہیں گیا. لیکن عمران خان کو یہ پتہ بعد میں چلا کہ وہ مخبری شیخ رشید نے نہیں کی تھی, کچھ اور لوگوں نے کی تھی. جس کے بعد پھر عمران خان کو یہ کہنا پڑا کہ اب میں راز کی بات اپنے دل میں رکھوں گا. حالانکہ جو راز کی بات تھی خون خرابہ کرانے والی, لاشیں گرانے والی, وہ اس نے اپنے قریبی 6 7 8 ساتھیوں کے درمیان بیٹھ کر کی تھی, جس کی رپورٹ اداروں کو. اور اب اس نے وہ اگر نیا پلان بنایا ہے تو اس کی اطلاع بھی اداروں کو ہے. اسی لیے فیصل وابدہ نے اپنی پریس کانفرنس میں جو باتیں بتائی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پارٹی کے اندر سے ملا اور کچھ پارٹی کے باہر سے بھی ان کو بتایا گیا کہ یہ کچھ ہوگا. ناظرین, یہ ارشد شریف کے قتل کا پھندا ظاہر ہے, اس کو تو گردن میں فٹ ہونا ہے. اس پریس کانفرنس میں ISPR نے بتایا کہ ARY کے مالک اس نے اپنے TV چینل کے CEO کو ہدایت کی کہ وہ ارشد شریف کو ملک سے باہر بھجوائے. اس سے پہلے عمران خان یہ کہہ چکا ہے کہ اس کو ملک سے باہر جانے پر آمادہ میں نے کیا, اور جبکہ رپورٹ یہ ہے کہ سلمان اقبال نے کیا جو ARY کا مالک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان نے ARY کے مالک سے بات کی, اور اس نے پھر وہ معاذ یوسف کیا نام ہے اس کا, اس کو یہ ڈیوٹی لگائی, اس نے اس کو باہر نکلوایا. اور باہر نکلوانے کے لیے پختونخوا کی حکومت نے ساز باز کر کے جعلی کاغذات تیار کر کے ارشد شریف کو باہر جانے کی اجازت دلوائی. اور لوگوں کو تب پتہ چلا جب وہ اس کا جہاز فلائی کر چکا تھا. گویا کہ یہ سازش کا جو یہ حصہ ہے ارشد شریف باہر کیسے گیا, وہ اب اس کا جو سرکٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے کہ عمران اور ARY اور پھر پختونخوا گورنمنٹ اور اس کا یہ سارا نیٹ ورک. پھر وہاں جا کر جو قتل ہوا اس کو قتل کروایا گیا, اور یہ یقین کرنے کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے, بلکہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ قتل میں 100% PTI ملوث ہے. اس لیے کہ جب جیسے ہی اس کو ملک سے باہر نکالا گیا, شیرین مزاری اور 2-3 PTI کے لیڈروں نے بیان دیا کہ, اور اس کے PTI کے بلادروں نے بھی کہ جناب ارشد شریف کے قتل کی سپاری دی جا سکتی ہے. حالانکہ وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا, اور اگر سپاری دی تھی تو وہ کسی نے اندر دی تھی یا باہر دی تھی, یہ انہوں نے نہیں بتایا. لیکن یہ بتا کر عوام کے ذہنوں کو
ایک تیاری کے لیے ایک اقدام کیا گیا کہ عوام کو جب یہ خبر پہنچے تو فوراً ان کا دھیان اس طرف جائے کہ ہاں اس کی قتل کی سفارش دی جا چکی تھی۔ جتنے بھی لوگ وہاں ارشد شریف سے رابطے میں تھے، جن کے پاس وہ رہا، جن کے ساتھ وہ سفر کرتا رہا، وہ سب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ARY سے ان کا تعلق ہے، اس اسمگلروں کے اس نیٹ ورک سے اس کا تعلق ہے جس کو پی ٹی آئی کے لوگ چلا رہے ہیں، اور جن کے کعبہ خانے بھی ہے وہاں، جن کے اکاؤنٹ سے پیسے دے کر عمران خان کی پارٹی نے 16 بیلے ڈانسر پاکستان منگوائی تھی۔ پتہ نہیں ان سے اس دھرنے میں کام لینا، کیونکہ عمران خان نے کل پرسوں ہی کہا تھا کہ اس دھرنے میں انجوائمنٹ کا سامان ہوگا، ممکن ہے عوام کو اوپن ایئر بیلے ڈانس دیکھنے کو مل جائے۔ ناظرین، اسی دوسری طرف جوابی پریس کانفرنس میں اسد عمر نے ایک ایسی بات کی جو اسی کے منہ پر جوتا بن کر پڑی۔ اس نے کہا کہ پاکستانی فوج نے 1971 میں ملک توڑا، یہ اس نے پریس کانفرنس میں کہا۔ یہ بات اس سے پہلے پی ٹی آئی والے کبھی بھی کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ 1971 میں کنہوں نے ملک توڑا تھا؟ یحییٰ خان نے ملک توڑا تھا 2-3 غداروں کی مدد سے، کہ غلام عمر کے غدار کی مدد سے اور اس وقت کے عمران نیازی، جنرل نیازی کی مدد سے۔ یہ 3 بڑے غدار تھے، اور یہ غلام عمر کا بیٹا ہے اسد عمر، اپنے باپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ملک توڑا۔ جنرل یحییٰ خان، غلام عمر اور جنرل نیازی، یہ 3 بڑے مجرم تھے۔ باقی ان کے سہولتکار بھی تھے، جنرل مٹھا، جنرل چٹا، سب نے اپنا اپنا حصہ ادا کیا، ان دونوں نے بھی، لیکن مین جو کلپریٹ تھے وہ 3 تھے، یحییٰ خان، غلام عمر اور جنرل نیازی۔ تو یہ ایک کیا کہتے ہیں، اس نے ایسی درستی ماری جو فوج کو لگنے کے بجائے خود اس کے اپنے باپ کو لگ گئی ہے۔ تو گدھا ہو تو ایسا ہو۔ ناظرین، اب کئی خبریں اگلے چند دنوں میں آنے والی ہیں، لیکن اب دیکھیے یہ کہ یہ اس کا جو لانگ مارچ ہے، اس میں خون ریزی کے منصوبے پر یہ عمل درآمد کر پاتا ہے کہ نہیں۔ اسلام آباد میں تو کچھ نہیں ہوگا، وہاں جو جتھا داخل ہوا تھا وہ نظر میں آ چکا ہے۔ وہ آج نماز جنازہ میں بھی، ارشد شریف کی نماز جنازہ میں بھی وہ جتھا شریک تھا، اور وہیں سے وہ نظر آ گیا کہ یہ لوگ کہاں سے آئے۔ وہ پنڈی کے نہیں تھے، وہ اسلام آباد کے بھی نہیں تھے، وہ کچھ پختونخوا سے تھے اور کچھ شمالی علاقے سے تھے۔ ان کو پکڑا نہیں گیا، لیکن ان پر نظر رکھ لی گئی ہے، اور انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم نظر میں آ چکے ہیں۔ چنانچہ اسلام آباد میں تو کسی خون ریزی کا جو رستہ اگر ہو سکتا تھا وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب جو بھی اس کا پلان ہوگا وہ لاہور سے پنڈی تک کے دوران ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنڈی اور یہ سارے علاقے میں، اس سارے روٹ پر پنجاب حکومت پرویز الہی کی ہے، تحریک انصاف کی ہے، تو اپنی ہی حکومت میں وہ خون ریزی کر کے وفاقی حکومت پر یا فوج پر کیسے الزام لگا سکے گا، یہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔